یا شریعت محمدی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا نازیبا حرکات کرے تو آپ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آپ پہلی فرصت میں گھروں سے باہر نکلیں گے نا انشاءاللہ. چونکہ اسلام کی بقا میں ہماری بقا ہے. ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا، بھائی ادھر توجہ کریں، گاڑی تو آتی جاتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی توجہ جو ہے نا ہمیں کہنے پہ یہ کرتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اے امام مالک، یہ بتا کہ جب امت زندہ ہو اور کوئی شخص نبی مکرم کے شان میں گستاخی کرے، اس وقت امت کچھ نہ کرے. کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور امت کچھ نہ کرے تو ایسے حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس وقت کی امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، آفس سے زیادہ، ایئر کنڈیشن کمروں سے زیادہ، عالی شان عمارت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے محبت ہے. بھائی بتاؤ تو صحیح، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح، کیا تم ویڈیوز نہیں دیکھتے؟ کیا تم فیس بک ٹویٹر میں آئے دن نہیں دیکھتے؟ آپ دیکھتے ہو لیکن اسکرول کر کے آگے نکل جاتے ہو. کیونکہ تمہاری جو یہ محبت ہے، تمہاری جو یہ عاشقی ہے، اپنے دل سے پوچھو کہیں یہ عاشقی کھوکھلی عاشقی تو نہیں ہے. ہم آج کے دور میں ہم خصوصی طور پہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نوجوان جو اقبال کا شاہین ہے، یہ نوجوان جو امت کا ایسکس ہے، یہ نوجوان جو ملک کا مستقبل ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور آ کر کشتی کو جو ہے سمندر کنارے پہ لگانا ہوگا. کل دوسری قوم کے لوگ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھروں کو ہمارے حوالے چھوڑ کر جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ سچا اور پکا ہے، یہی ہماری بہو بیٹیوں کا رکھوالا ہے. لیکن آج تمہاری بہنوں کے نقاب کو تار تار کیا جا رہا ہے، تمہاری بہنوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، تعلیم نوچی جا رہی ہے. ایک مسلم بس کنڈکٹر کو عورتیں بے حیا عورتوں نے اس لیے اسے بنا دیا کہ اس کے داڑھی تھے. کیا آج ہم اتنے گر گئے؟ سو کالڈ عالم، وہ ایک عورت ڈیبیٹ میں آتی ہے اور تماچے رسید کرنے کی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ایک عالم نما مولوی کو ایک بے حیا بد کردار عورت آتی ہے اور تماچے رسید کرتی ہے. آج ہم یہاں پہنچ گئے. وہ خود جو ذلت ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری قوم کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. آپ لوگ آج سے، ابھی سے میں نوجوانوں سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ چائے دکان میں ہو، پان دکان میں ہو، کسی ریسٹورنٹ میں ہو، کسی آفیسز میں ہو، یا کسی ٹولے میں ہو، کسی کلب میں ہو، کسی لائبریری میں ہو، آج سے یہ چرچا کو عام کرے. وقف بچے گا تو ہم بچیں گے، اگر وقف نہیں بچے گی تو یہ سرکار بھی نہیں بچے گی. انشاءاللہ آج سے یہ چرچا عام کریں گے نا.
جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حالات بد سے بدتر ہیں میرے بھائی. اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی لیڈر آپ کی پشت پناہی کرے گا, آپ کی قیادت کرے گا, تو یہ خام خیالی ہے, یہ بے وقوفی ہے. آپ نے سنبھل کو نہیں دیکھا, 5 نوجوان بچے شہید ہو گئے, اور ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جن کے ہاتھ میں قیادت ہے وہ کسی اور جگہ پہ کانفرنس اور جلسہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیاقت کا. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیاقت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا. اب آپ کو منصب امامت پہ آنا ہے, آپ کو امیر بننا ہے, آپ کے اندر سیاسی شعور کا آنا ہے. آپ سیاست کریں, بلکہ سیاسی افق میں چمکے, لیکن سیاسی لیڈروں کے غلام بن کر سیاست بالکل نہ کرے بھائی. یہ جو سیاسی قیادت ہوتے ہیں نا, یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ امت کے لیڈر نہیں ہوتے. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, یہ اپنے پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں, یہ اپنے پارٹیوں کے تلوے چاٹتے ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ سیاست کریں, بلکہ سیاست کی بلندیوں پہ پہنچے. میری تو یہ دعا ہے, لیکن سیاسی غلام بن کر زندگی نہ گزارے. اب آپ کو قیادت میں آنا ہوگا, قیادت آپ کو سنبھالنی ہوگی. امت محمدیہ, یہ قوم ہمارے نوجوانوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے. آج ہمارے علماء کرام, آج ہماری اسلام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں. اگر ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جیل بھرو تحریک چلانی ہے, تو یہ اتنے بزدل, اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ سوائے 5 کے علاوہ کوئی بھی گھروں سے نہ نکلے. میرے بھائیوں, میرے عزیز, میرے دوستوں, اپنے علماء کرام کو, اپنے ائمہ کرام کو, آل انڈیا مسلم قصلہ بورڈ کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور یہ بھروسہ دلانا ہوگا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے علماء کرام اور آل انڈیا مسلم قصلہ بورڈ کے ساتھ ہے نا بھائی, انشاءاللہ. نہیں تیرا نشیمن, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, ایئر کنڈیشن ہال سے نکلنا پڑے گا, آپ کو راستے پہ آنا پڑے گا, لوگوں کو جگانا پڑے گا. جس طرح سے ایک مؤذن کا کام ہے اذان دینا, لوگ آئے یا نہ آئے ان کی معاملہ چھوڑ دو. آج سے ہم تمام لوگ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ صرف یہاں پہ نہیں, بلکہ ہر دن, ہر لمحہ, ہر وقت ہم لوگ وقت کا چرچا کریں گے, وقت کو عام کریں گے, اور اتنی عام کریں گے کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں یہ آواز پہنچ جانی چاہیے کہ وقت کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ ہوا, اگر کسی قسم کی کوئی ترمیم کی گئی, تو دلی کی پارلیمنٹ ہاؤس کا ایک سے ایک بجا دیں گے انشاءاللہ. بجا دیں گے نا بھائی. پنجابی ایک کی چھوٹی سی قوم, ایک قلیل تعداد میں, آج وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ, اگر ہمارے کوئی گردوارے کو توڑ دے, اس کی ایک اینٹ نکال لے, تو ہم پارلیمنٹ کی دیوار کو گرا دیں گے. اور آپ کے سامنے آپ کی مسجدوں کو توڑی جا رہی ہے, آپ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے, مدارس کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, پھر بھی آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آپ کے بے حسی کا یہ عالم ہے جیسے کہ آپ مردہ ہو گئے ہو. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ زندہ ہونے کا ثبوت پیش کریں.
लाशें सिर्फ मुर्दा नहीं होती, ये बात कान खोल के सुन ले। लाशें सिर्फ मुर्दा नहीं होती बल्कि जिंदा लाशें भी होती हैं। जैसे आज का मुसलमान, बुरा मत माने गुस्ताखी हो जाएगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज का मुसलमान जिंदा लाश बनकर रह गया है, सड़ी गली लाश बनकर रह गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीयत मोहम्मदी पे कोई गुस्ताखी करे, वक्त के साथ कोई खिलवाड़ करे, आपके माँ बहनों के साथ इज्जत को तार तार करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत पेश करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इस वक़्फ़ अमेंडमेंट 2024 को किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। मैं बिरादराने वतन का भी शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप देखें, कल्याण बनर्जी जी ने जब गुलशन फाउंडेशन वाले मुंबई में गए जेपीसी के सामने, तो उन्होंने गुलशन फाउंडेशन के साथ लड़ाइयाँ की। आप देखें, हैदराबाद में जो जेपीसी की मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गिलास को फोड़ दिया। एक आम पार्टी के जो क्या कौन सी है जो आम पार्टी के संजय सिंह जो आम पार्टी के एमपी हैं, वो इसके खिलाफ मुसलसल बोल रहे हैं। बहुत सारे मीडिया बोल रहे हैं, गोदी मीडिया है जो नफरत फैला रहा है, नफरतों का जहर घोल रहा है। आप लोग गोदी मीडिया का बाइकआउट करें और साथ साथ वक्त को बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार करें और इसे किसी भी कीमत पे हम पास नहीं होने देंगे। हमने ये अहद कर लिया है, सजदे में पड़ा रहना, सजदे में पड़ा रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now